بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الهادي عشر المدینۃ المنورہ 12th عربک۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس سے پہلے ہم نے مکہ پڑھا، آج ہمیں مدینہ کے بارے میں پڑھنا ہے، مدینہ منورہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ہی المدینۃ المشرفہ، جو مدینہ منورہ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں مشرفہ، اشرف یشرف کے معنی عزت بخشنا، یہ ایک عزت والا شہر ہے، چونکہ مدینہ مونس ہے اس لیے ہیا کا استعمال ہوا ہے۔ وہ تسمہ ایضاً طیبہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس وقت اس کا نام جو ہے وہ یثرب تھا، پھر نام تبدیل کیا گیا، پھر کہا گیا کہ یہ مدینہ منورہ ہے۔ اور ایک نام ہے طیبہ، طیبہ کے معنی صاف پاک۔ وہی البلد، اور یہ وہ ملک ہے الذی ہاجر الیہ، جس کی طرف ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، واصحابہ، اور ان کے صحابہ نے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوش ہو، حینما، اس وقت، اوذو فی مکہ، آزا یوزی کے معنی ہے تکلیف پہنچانا، اوزو جب انہیں تکلیف پہنچائی گئی، فی مکہ، مکہ میں، وضاقت علیہم ارضہا، ذاکا یزیق میں نے تنگ ہونا، علیہم ان پر، ارضہا وہاں کی زمین، اور مکہ کی زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ فکان اہلہا لرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ منورہ، ہا کی ضمیر مدینہ منورہ کی جانب، تو مدینہ منورہ کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے لیے انصاراً مددگار بن گئے۔ ناصرن جمع انصار کے معنی ہیں مددگار۔ وَأَمِنَ بِهَا المسلمون، امین یامن کے معنی مامون ہونا، سلامت میں آنا، تو محفوظ و مامون ہو گئے وہاں پر مسلمان۔ وَعَزَّ الْإِسْلَامُ، اور اسلام کو عزت بخشی، اسلام مضبوط ہوا۔ عزّ یعز کے معنی ہیں مضبوط ہونا، عزت پہنچنا۔ وَاتَّخَذَهُ الرَّسُولُ علیہ السلام لَهُ دَارًا، اتخذ کے معنی بنانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، لہو اس کو، دارن گھر، وللاسلام مرکزاً، اور اسلام کا مرکز بنایا، الی ان لحق، یہاں تک کہ وہ ملے، بالرفیق الاعلی، اللہ تعالیٰ سے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وصارت، اور یہ مدینہ منورہ بن گیا، حاضرۃ الخلافت الاسلامیہ، جو خلافہ اسلامیہ ہے اس کی جو ہے راجدھانی بن گئی، فی عہد الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کے دور میں، منتشر منها الاسلام، اور وہاں سے اسلام پھیل گیا۔ وفی المدینہ کی، اور جو مدینہ پاک ہے، مسجد عظیم، اس میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، یسمى بالحرم النبوی، جس کا نام حرم نبوی رکھا گیا ہے، وهو الحرم الثانی، اور وہ دوسرا حرم ہے بعد المسجد الحرام، مسجد حرام کے بعد، یعنی جو خانہ کعبہ ہے اس کے بعد جو دوسری بڑی مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ وَبِهِ ضریح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ بھی ہے، ان کی قبر مبارک ہے۔ وقبر صاحبیہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھیوں کی قبر بھی اسی میں ہے۔ قبرن ایک قبر، قبرانی دو قبریں، پھر اس کی اضافت ہو گئی تو نون گر گیا، ایک تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے دو، ان کی بھی قبر مبارک وہیں پر ہے۔ اب مسجد جو ہم نے حرم نبوی کہا، مسجد نبوی، اس کی تعریف کر رہے ہیں کچھ۔ وَهُوَ مَسْجِدٌ جَمِيلٌ، یہ ایک خوبصورت مسجد ہے، جدت عمارتہ، اس کی عمارت جو ہے وہ نئی ہے، وَوَسِعَتْ رُقْعَتُهُ، اور اس کا جو رقع ایریا ہے وہ وسیع کیا گیا، فی عہد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، جب سعودی مملکت کی حکومت آ گئی، لہو اعمدۃ، اس کے بہت بڑے بڑے ستون ہیں، وقباب، اور قبے بنائے گئے ہیں، من المرمر، سنگ مرمر کے، الجمیل خوبصورت، واروقتہ مفروشۃ، اور جو اس کے فرش ہے وہ بچھایا گیا ہے، بالسجاجید الفاخرہ، سجاجید سجاد ان کے معنی ہیں قالین، جو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے قالین ہیں وہ بچھائے گئے ہیں فرش پر۔ وَيَضَاءُ بِالسَّرِيَّاتِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ، اور مسجد چمک رہی ہے، يَضَاءُ کے معنی ہیں چمکنا، بلبوں سے، جو روشنی کے بلب ہیں ان سے جو ہے وہ سجایا گیا ہے اس سے۔ والمسلمون، اور جو مسلمان ہیں، یقصدون قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، قصد یقصد، المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ کا، بعد الحج، جب وہ حج کرتے ہیں، حج کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں، لزیارت، زیارت کے لیے،
فَهِيَ عِنْدَهُمْ کیونکہ یہ مسلمانوں کے نزدیک ہے ثانیۃ المدینتین المعظمتین دو بڑے شہروں میں یہ ان کے نزدیک دوسرا معظم اور مکرم شہر ہے مدینہ منورہ۔ تو اس سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں مدینہ منورہ کے بارے میں کہ مدینہ منورہ کی کیا خصوصیات ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ اس کے نام جو ہیں ایک تو مدینہ مشرفہ بھی کہا جاتا ہے، طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوسری خوبی ہم نے پڑھی کہ یہ وہ شہر ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تیسری چیز ہم نے وہ پڑھی کہ جب مکہ تنگ ہو گیا تو مدینہ جو ہے مدینہ نے اپنے دروازے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیے اور مسلمان اور اسلام وہاں پر محفوظ ہو گیا۔ تو چوتھی بات ہم نے یہ پڑھی کہ یہ جو ہے مرکز بن گیا دین اسلام کا، اور یہ جو ہے مسلمان جو خلافت اسلامیہ ہے اس میں جو ہے یہ ایک راجدھانی بن گئی۔ اب اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو ساتھی جو ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک ہیں۔ اور مسجد شریف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ خوبصورت مسجد ہے، نئی ہے، وسیع ہے، اور اس کے جو ستون ہیں اور جو قبے ہیں وہ سنگ مرمر سے بنائے گئے ہیں، اور قالین بچھایا گیا ہے اس کی مسجد شریف میں، اور مسجد جو ہے ہر وقت چمکتی رہتی ہے بجلی سے، بجلی کے بلبوں سے، اور مسلمان ہمیشہ وہاں جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی حج کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ مدینہ منورہ بھی جاتا ہے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت بھی کر سکے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس کے جو اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ